بلکہ بک تو آج بھی رہے، زمانہ ہے، لیکن خدا کی قسم ہم بکنے والے خدا کے پجاری نہیں ہیں، ہم خریدنے والے خدا کے پجاری ہیں، اور خریدتا بھی ہے تو کتنا مہنگا مہنگا خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے خرید لیا تم سے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو، کس کے بدلے؟ مہنگا کتنا خریدا، جنت تم کو دیا، جان تمہاری لے لی، جنت تم کو دیا، مال تمہارا لے لیا۔ ارے خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کوئی ذریعہ تو ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات، جو ذریعہ ہوتا ہے بیچ میں، اس کی گاہک سے بھی بنتی ہے اور خریدار سے بھی بنتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جے پور والوں اگر میلاد سننا ہے تو پھر اسی کو میلاد کہتے ہیں، اس لیے کہ بیچنے والے سے نہ بنے تو بھی کام سودا نہیں جمتا، اور خریدنے والے سے نہ بنے تو بھی سودا نہیں جمتا۔ قدرت نے جنت جیسی مہنگی شے دینی ہے اور مخلوق نے جان اور مال جیسی قیمتی چیز دینی ہے، اب بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں۔ بھائی پہچان لیتا تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ ارے پہچان لیتا تو زانی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو شرابی کیوں ہوتا؟ پہچان لیتا تو گالی کیوں دیتا؟ ارے پہچان لیتا تو اس کے آگے در در کی ٹھوکریں کھاتے کیوں پھرتا؟ تو بندہ اللہ کو پہچانتا نہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ بندے سے ڈائریکٹ بات کرے، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مخلوق سے، عوام سے بات نہیں کرتا۔ اس کی شان ہی، اس قرآن میں کہہ چکا، ہماری شان نہیں کہ ہم عام لوگوں سے بات کریں، شان ہی نہیں، بات ہی نہیں کرنا۔ ارے ولیوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، صحابہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، تو جے پور کے وہ چھوکروں کی کیا اوقات ہے جنہیں نماز کے فرائض بھی نہیں معلوم، لیکن بیچا تم نے اس کو ضرور ہے، اور اس نے تم سے خریدا بھی ہے، لیکن بیچ میں رکھا کس کو؟ جس کی مخلوق سے بھی بنتی ہے، خالق سے ہی بنتی ہے، اور خاص بات یہ مخلوق کا بھی محبوب ہے اور خالق کا۔ اندازہ فرمائیں، تو ہم خریدنے والے خدا، دور نکل گئی بات بہت بڑی کر رہی تھی، بڑی بات اللہ نے، اللہ اکبر، انسان بک رہے تھے اس دور میں، وہ بچہ خوبصورت سا، توجہ مت بہت بہت قیمتی بات ہے۔ اس طرح ایک بات میں آپ کو کہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، بس آپ کی محبتیں اور مدینہ، نجف، کربلا اور بغداد کی عنایتیں، پھر بات ہوتی ہے، باقی اور کچھ نہیں۔ تو توجہ رکھیں، ورنہ مضمون ذہن سے نکل گیا تو مشکل میرے لیے ہوگی۔ توجہ فرمائیں، وہ خوبصورت بچہ لوٹ لیا گیا، اس کو بیچا گیا، بیچنے کے لیے ایک مارکیٹ میں لایا گیا، اس مارکیٹ کا نام تھا، جس شہر میں وہ مارکیٹ تھی، ام القریٰ۔ کہاں ہے پتہ ہے آپ لوگ کو؟ نبی کے وفادار ہو نا، ام القریٰ نہیں پتہ؟ ام القریٰ کا یہ ایک نام ہے مکہ، بس یہی مسئلہ ہے، ہیروں کو تو جانتے ہو، ام القریٰ نہیں جانتے، جس کے وفادار ہے اس کی ولادت گاہ کی کئی خبر نہیں، اسی لیے ام القریٰ سے اس نبی کو امی بھی کہتے ہیں۔ امی کہنے کی ایک وجہ ام القریٰ بھی ہے، امی کہنے کی ایک وجہ، بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ جیسے کوئی جے پور میں رہنے والا جے پوری ہے، اندور میں رہنے والا اندوری ہے، مالیگاؤں میں رہنے والے مالیگاؤنوی ہے، ویسے ام القریٰ میں رہنے والا امی۔ ہاں، ایک وجہ امی کی ہے، بہت سی وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ بہرحال مکے میں وہ بچہ بکا، اس بچے کا نام زید تھا۔ خریدنے کے لیے سب سے مالدار گھرانے کا فرد نکلا، سب سے مالدار، پورے مکے میں سب سے جو مالدار گھرانہ تھا، اس گھرانے کی ملکہ نے حکم دیا تھا، جاؤ کچھ غلام خرید کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص نکلا، اس ملکہ کا بھتیجا تھا، اس ملکہ کا بھتیجا تھا، ملکہ کے حکم پہ گیا۔ ملکہ سمجھتے ہیں نا، رانی، مہارانی، ٹھیک ہے،
سمجھانے کے لیے. ملکہ جو راج کرتی ہو سب پہ. ایک ملکہ تھی مکے کی ملکہ, ملکہ تجار تھی, تاجروں کی ملکہ. مکے میں جس کو بھی لینا ہوتا اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا. بہت بڑی ملکہ تھی. پورے مکے والوں کے پاس جتنا مال تھا اس کے مال کا آدھا بھی نہیں تھا, پورے شہر کا مال. ابو لہب کا, ابو جہل کا, اللہ فلاں 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 سب فلاں فلاں سب, ان کے کسی کے مال اس کے آدھے مال کی طرح نہیں تھے. اس ملکہ نے حکمت دیا جا کچھ ذرا غلام کنیزیں خرید کے لا. وہ بھتیجے کو بھیجا, بھتیجا گیا, خوبصورت بچہ دکھا, کہا بچہ ہی لینا. بچہ لایا, کہا پپی اماں یہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا اس لیے خرید لیا. کہا اس کا نام کیا؟ کہا اس کا نام زید ہے. وہی ملکہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچی تو اس ملکہ نے ایک حسن کے بادشاہ کو دیکھا, اور اس بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا, نفیسہ ان سے پوچھنا یہ شادی کیوں نہیں کرتے. اس حسن کے بادشاہ نے کہا میرے چچا لوگ فیصلہ کریں گے تو شادی کر لی جائے گی. چچا لوگوں نے فیصلہ کر لیا. اس ملکہ کا نکاح اس حسن کے بادشاہ کے ساتھ ہو گیا. اسی ملکہ کو دنیا طیبہ, طاہرہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے, اور اس حسن کے بادشاہ کو جس کا سایہ بھی زمین پہ نہیں چل پڑتا تھا, جس کے جسم سے خوشبو آتی تھی, جس کے بدن کے مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اندھیرے میں بھی جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا, اس حسن کے بادشاہ کو محمد الرسول اللہ. لیکن ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. بہرحال 25 سال کے میرے آقا اور 40 سال کی خدیجہ سے شادی. یہاں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا ہوں, اگر توجہ ہے تو. موبائل والے میرے بھائی اللہ تجھ پہ رحم کرے, اتنی قیمتی بات شاید تو کبھی نہیں سنے گا, کم سے کم مجھ سے نہیں سنے گا. اللہ تم سب پہ رحم کی نظر فرمائے, کرم کی نظر فرمائے. سن لو, آج رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ وہ تو ہوس پرست تھے, اس لیے انہوں نے اتنے نکاح کیے اتنے نکاح کیے. میں کہتا ہوں ہوس پرستو, پہلی بات تو جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے. ایک بندہ رات کو آدھی رات کو اٹھ کے گھر سے تہجد کے لیے جا رہا تھا, دوسرا بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا. تہجد گزار نے رات میں اندھیرے میں چور کو چلتے دیکھا تو سوچا میری طرح یہ بھی تہجد پڑھنے جا رہا ہے, اور چور نے تہجد گزار کو دیکھا تو سمجھا کہ میری طرح یہ بھی کسی کا گھر تاکنے جا رہا ہے. میرے نبی کو ہوس پرست کہنے والوں صرف تمہاری, اگر تمہارے ضمیر زندہ ہیں, ایک بات رکھتا ہوں, اگر کوئی ہوس پرست ہو تو جوانی میں جذبات جوان ہوتے ہیں. جب انسان 25 سال کا ہو تو ہر 25 سال کا جوان 18-20 سال کی لڑکی ڈھونڈتا ہے نکاح کے لیے. معاذ اللہ اگر تمہارا کہنا صحیح ہوتا ظالموں تو حضور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی 40 سال کی خدیجہ سے کیوں نکاح کرتے؟ وہاں ہوس کو بھی ہوس کا تصور نہیں آ سکتا. یہ میرے نبی کی شان ہے, ہمارے نبی کی شان ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں, لیکن صرف جواب دینا ضروری ہے کیونکہ آج یوٹیوب پر رسول اللہ کو گالیاں دی جا رہی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان کا دفاع کریں, اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جب تک زبانوں میں طاقت ہے, قوت ہے, تو یہ زبان ہے اسی لیے دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئیں یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بلکہ میدان محشر میں بھی انہی کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, ہماری زبان تمہارے لیے. جس دن اس ملکہ تجار کی شادی ہوئی, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوری دولت لا کر کے قدموں میں رکھ دی اور کہا میرے سرتاج, ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, لا کر کے رکھ دیا, حضور یہ سب آپ کا ہے. اسی دولت کے اندر وہ خوبصورت, اب وہ بچہ نہیں تھا, اب وہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا. حضور یہ میرا چہیتا غلام ہے اور بیٹوں کی طرح اس کو یہاں تک لایا ہے, حضور اس کو بھی قبول کریں. اب یہ میری خدمت نہیں ہے, آپ کی خدمت میں. حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام زید ہے. بس زید نے حضور کو دیکھا,